کہ دو بڑے آئمہ تھے، دونوں بڑے امام تھے، ان کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ ایک سید الفقہاء تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا الایمان لا یزید ولا ینقص، کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے۔ اب دونوں بڑے امام ہیں، آپس میں اختلاف ہے، لیکن اگر ہم حقیقت کو سمجھیں تو اختلاف کوئی نہیں ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سید الفقہاء تھے، یعنی فقیہ تھے، قانون ان کی نظر میں رہتا تھا۔ تو انہوں نے جب کہا الایمان لا یزید ولا ینقص، تو ان کا مقصد تھا قانونی ایمان۔ ایک بندہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، اب قانون کی نظر میں وہ مسلمان ہے، بھلے وہ چور ہو، ڈاکو ہو، زانی ہو، شرابی ہو، جو مرضی کرتا پھر ہے تو مسلمان نہ۔ اس لیے اگر کوئی طوائف مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، گو اس کی زندگی گناہوں میں گزری، یہ الگ چیز ہے، لیکن ایمان تو ہے نا اس کے اندر، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایمان ہی نہیں اس کے پاس۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ کی نظر تھی قانونی ایمان پہ۔ وہ قانونی ایمان ایک ہوتا ہے، چاہے بندہ نیکی کرے یا گناہ کرے، ایمان اپنی جگہ پہ ہے۔ کلمہ پڑھا، اب وہ مومن ہے، اب اس کی اولاد اگر کلمہ پڑھنے والی ہوگی تو ان میں اس کی وراثت کو تقسیم کیا جائے گا، یہ قانونی عمل ہے جو پیش آئے گا۔ ان سے سوال کیا گیا کہ جناب اگر ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں تو قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَزَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا دیکھو اس کی مثال ہے سمندر کی مانند۔ سمندر کا پانی ہوتا ہے ایک جیسا، جو اس کی مقدار ہے وہ وہی ہوتی ہے، لیکن جب چاند پہلی دوسری کا ہوتا ہے تو کشش کم ہوتی ہے، تو اس کے اندر تلاطم نہیں ہوتا، لہریں نہیں ہوتی، اچھلتا نہیں ہے، خام ہوتا ہے، کام اینڈ کوائٹ ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے پانی گھٹ گیا ہے، نیچے اتر گیا ہے۔ اور جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو اس وقت کشش بہت زیادہ ہوتی ہے، اس وقت 15-20 فٹ کی اونچی لہریں اٹھ رہی ہوتی ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے پانی بڑھ گیا۔ پانی بڑھتا نہیں ہے، پانی کے اندر تلاطم بڑھ جاتا ہے، پانی کی مقدار ایک جیسی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایمان کا، انسان کا ایمان ایک جیسا ہے، کبھی کبھی ماحول کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے محبت الہی اس پر اپنا رنگ دکھاتی ہے اور اس کو لگتا ہے میرا ایمان بڑا بڑھ گیا، وہ تلاطم اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی گناہوں کی وجہ سے بالکل خاموش ہوتا ہے اس کا معاملہ، تو اس کو لگتا ہے جی میرا ایمان گھٹ گیا۔ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، ایمان کے اندر جو طوفان ہے وہ گھٹتا بڑھتا ہے ماحول کی وجہ سے، جیسے تلاوت قرآن سے بڑھتا ہے کہ میرا ایمان بڑھ گیا، نیکوں کی صحبت سے بڑھتا ہے، اولیاء اللہ کی صحبت سے لگتا ہے کہ میرا ایمان بڑھ گیا، تو وہ تلاطم ہوتا ہے، وہ اس کے اندر ایک طوفان کھڑا ہوتا ہے، یعنی اہل اللہ جو ہیں وہ دلوں کو گرما دیتے ہیں، تو انسان کو لگتا ہے جی میرا ایمان بہت بڑھ گیا، مگر ایمان ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ نے جواب دیا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو ایمان جو ہے نا وہ گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ پوچھا جی اس کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ زادتہم ایمانا، اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، تو قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ ایمان بڑھ رہا ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعمال کو ایمان کے اندر شامل کیا، چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، جس کے اندر امانت داری نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ تو عمل کو نتھی کیا نا ایمان کے ساتھ،
ولا دین لمن لا عہد لہ. حدیث پاک میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. صحابہ یہ سن کے گھبرا گئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں. تو ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی ایذا سے محفوظ نہ ہو اس بندے کا کوئی ایمان نہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی اعمال کا اثر ہوتا ہے. تو اب تطبیق دونوں قولوں میں یہ ہوئی کہ امام اعظم رحمۃ اللہ کی نظر قانونی ایمان تھا ان کے سامنے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ کی نظر تھی حقیقی ایمان کے اوپر. تو حقیقی ایمان میں اعمال شامل ہوتے ہیں اور قانونی ایمان میں فقط کلمہ جو ہے وہ ایمان کی تصدیق ہوتا ہے. تو یوں دونوں قول آپس میں سمجھ میں آ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اللہ پر ایمان دل سے لانا پڑے گا اور اس ایمان کی حفاظت کرنی پڑے گی.